ناظرین، اس دنیا میں پائے جانے والی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت ضرور بنی ہے، وہ انسان ہو، حیوان ہو یا پھر کوئی جاندار ہو۔ اکثر لوگوں نے دجال کے بارے میں سنا ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں دجال نام کا ایک شخص آئے گا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کیسے وجود میں آیا یا پھر آئے گا؟ کیا دجال کے بھی ماں باپ ہیں؟ اور کیا یہ بھی ہم انسانوں کی طرح پیدا ہوا ہے؟ چنانچہ حدیث مبارکہ کے مطابق دجال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھا اور وہ شیطان کی طرح ختم نہیں کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے دجال کو کسی نامعلوم جزیرے میں قید رکھا ہوا ہے اور وقت مقرر پر ہی ظاہر کیا جائے گا اور وہ شیطان کی طرح ہی فتنہ و فساد پھیلائے گا۔ علماء اکرام کے مطابق دجال جس جگہ پر قید ہے وہ جزیرہ جاپان میں واقع ہے جسے شیطانی تکون کہا جاتا ہے، مگر علماء اکرام کو بھی درست معلوم نہیں۔ اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ دجال اس وقت کہاں قید ہے۔ دنیا میں اس وقت 3 بڑے مذہب موجود ہیں، جس میں پہلا اسلام، دوسرا عیسائی مذہب اور تیسرا یہودی مذہب۔ ناظرین گرامی، دجال یہودی گھرانے میں پیدا ہوگا۔ وہ گھرانہ نہایت شریف ہوگا۔ اس کے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں گے کیونکہ اس کے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اور پھر بہت زیادہ دعاؤں کے بعد دجال پیدا ہوگا اور وہ گھرانہ بھرپور خوشیاں منائیں گے۔ مگر جیسے جیسے یہ بڑا ہوگا بہت بدتمیز اور ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کا مسیح دجال انہی کی نسل سے ہوگا۔ یہودیوں کے مطابق وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا۔ دکھنے میں وہ بالکل انسان لگے گا اور انسانوں کی طرح ہی ہوگا، مگر اس کے پاس بہت طاقت موجود ہوگی اور اس کے پاس بہت زیادہ علم ہوگا اور وہ انصاف رکھنے کا ہنر بھی جانتا ہوگا، جس سے یہودی دجال کو اپنا مسیحا ماننے لگیں گے۔ یہودیوں کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی مسجد اقصی کو ختم کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، اور دجال تمام غیر یہودی مذہب کے خلاف جنگ کرے گا اور پھر جیت بھی جائے گا۔ دجال اپنی بنائی گئی شریعت کے مطابق لوگوں کو دعوت دے گا، جو دجال کی شریعت پر نہیں چلے گا اسے مار دیا جائے گا۔ آج یہودی اسی لیے سازشیں کر رہے ہیں کہ جلد از جلد لوگ اپنا دین مذہب چھوڑ کر یہودیت اپنا لیں، تاکہ جب ان کا مسیحا آئے تو کم ہی ایسے لوگ ہوں جو غیر یہودی ہوں اور جلد از جلد ان کو ختم کیا جا سکے۔ اور یہودیوں کا بھی ماننا ہے کہ دجال ایک خوبصورت نوجوان ہوگا، مگر در حقیقت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا خوبصورت اور علم رکھنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر ہمارے مذہب اسلام کے مطابق دیکھا جائے تو دجال کی حقیقت کچھ اور ہے۔ ہمارے دین کے مطابق دجال ایک بدصورت انسان ہوگا جس کے بال لمبے اور سام کی مانند ہوں گے اور اس کی 3 آنکھیں ہوں گی، جس میں سے ایک آنکھ کانی ہوگی، اور اس کے ماتھے پر کافر یعنی کافر لکھا ہوگا۔ اس کی کمر پر پنجے کا نشان ہوگا اور وہ نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوگی، مگر پھر بھی وہ بہت زیادہ طاقتور ہوگا۔ اور مزے کی بات، اس میں بچہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہوگی اور وہ مرد ہی ہوگا، مگر اللہ تعالی نے اس میں یہ طاقت نہیں رکھی ہوگی کہ وہ نسل کو بڑھا سکے۔ لیکن دوستو، پرانے لوگ عظیم ہستیوں کے مجسمے بناتے آ رہے ہیں، وہ دجال کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس مجسمے میں نظر آنے والا انسان واقعی ایسا ہوگا جیسے کہ لوگ مجسمے وغیرہ بناتے ہیں، مگر کچھ ایسی مورتیاں بھی انسان کو ملی ہے جو پرانے وقتوں کے لوگوں نے بنائی تھی اور آج بھی وہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اور ایسا ہی ایک مجسمہ سعودی عرب میں موجود ایک کھنڈرات سے ملا جو تقریباً 3000 سال پرانا بتایا جاتا ہے، اور اگر اس کو سیدھا کر کے دیکھا جائے تو ایک بزرگ شخصیت معلوم ہوتی ہے جو کہ نورانی چہرہ لگتا ہے۔ اور کافی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ اس تصویر میں موجود انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں، جس کا چہرہ بھی بہت نورانی معلوم ہو رہا تھا۔ اور وہ حدیث کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ طاقت موجود تھی کہ وہ جنات سے مجسمے اور مورتیاں بنواتے تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ مجسمہ انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ جنات کے ہاتھوں کا بنا ہوا تھا۔ دوستو، یہ بات تو یقینی نہیں ثابت ہوئی کہ اس مجسمے پر جو تصویر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے یا نہیں، مگر جب اس مجسمے کو الٹا کر کے دیکھا گیا تو ایک خوفناک سچ سامنے آیا۔ الٹا کرنے پر یہ مجسمہ ایک ایسے انسان کی شکل بناتا ہے جو دجال کی شکل سے مشابہت رکھتا ہے۔ مزید غور کرنے پر اس تصویر میں دیکھا گیا کہ 3 آنکھوں والا ایک بدصورت انسان دکھائی دے رہا تھا جس کے بال نہایت جڑے ہوئے ہیں، اور مزید اگر اس کے ماتھے پر دھیان سے دیکھا جائے تو کافر بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے، جو اس بات کی گواہی ہے کہ یہ دجال کی تصویر ہے، اور اس کے منہ پر ایک بچھو بھی دکھائی دیتا ہے۔
اب اس بات میں کتنی سچائی ہے کسی کو معلوم نہیں، لیکن یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ دونوں اطراف درست ہے، کیونکہ جو انسان اس مجسمے میں موجود ہے وہ ان دونوں کو ہی اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ اس مجسمے پر اب بھی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دجال کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں، جس میں دجال کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا۔ اس کا مقصد دنیا سے اسلام اور اس کے پیروکاروں کو ختم کرنا ہوگا۔ دجال اللہ کے ماننے والوں کو مجبور کر کے انہیں جہنم میں دھکیلے گا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ ایک جگہ نہیں رکے گا۔ اس کی رنگت سرخ مائل سفید ہوگی، اس کی پیشانی نمایاں ہوگی اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا۔ اس کے باوجود وہ بہت زیادہ طاقتور ہوگا، عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا، اور اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی، اور اس کے ساتھ دو نہریں جاری ہوں گی جو دکھنے میں سفید پانی کی ہوں گی اور دوسری دکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اگر کوئی شخص وہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے وہ اس نہر پر جو دکھنے میں آگ ہوگی اور اس میں غوطہ لگائے، پھر اپنا سر جھکا کر اور وہ پانی پیے جو ٹھنڈا ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل info@adnan کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔